بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ جمعہ میں سورہ یوسف کے کچھ بنیادی اسباق کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. یوسف علیہ السلام کا واقعہ حقیقی مسلمانوں کے گھرانوں سے جو بچے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی زبان پر ہے، لیکن قرآن جو ہے صرف قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک واقعے کا تذکرہ کر کے بہت ساری نصیحت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر چھپائی ہیں. اس لیے جگہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب. اس میں اہل عقل کے لیے، سوچنے والوں کے لیے بڑے عبرت ناک اور بڑی نصیحت کی باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہیں. غور کرنے والے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. چونکہ باتیں بڑھتی ہی جا رہی، ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ اس پر صرف فلائنگ نظر ڈالے سورہ یوسف پر، مگر باتیں ادھر ادھر کی الشیء یذکر بالشیء، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. یہ صورت پورے قرآن کریم کی تمام صورتوں سے قطع نظر صرف اسی صورت پر اگر بات کرے تو یہی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز اور آپ کے معجزے کے لیے کافی ہے. کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا سورج مکہ مکرمہ میں طلوع ہوا اور اس کی کرنیں آہستہ آہستہ مدینہ طیبہ میں پڑنے لگی. مدینہ میں اہل کتاب یہودی تھے، مکہ میں کوئی اہل کتاب یہودی نہیں تھا، جس کی وجہ سے جب ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ ایک نبی اپنے آپ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور آخری نبی کا ان کا دعویٰ ہے، تو انہوں نے یہ بات سن کر کے مدینہ سے چند افراد کو تیار کر کے مکہ مکرمہ بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر کے ان سے ایک سوال کرو، اگر وہ سوال کا جواب کما حقہ دے پاتے ہیں تو یقیناً وہ آخری نبی ہے. اور وہ سوال انہوں نے یہ دیا تھا کیونکہ اس کے کچھ اجزاء تورات میں مذکور تھے اور مکہ میں اہل کتاب نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حضرت یوسف ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے متعلق جانتا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے چند افراد کو یہ سوال لے کر کے بھیجا کہ آپ مکہ جائیں اور ان سے سوال کریں کہ یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے بیٹے کو ملک شام یعنی کنعان سے مصر لے جایا گیا اور بعد میں چل کر وہ بادشاہ بھی بنے. بس اتنا سوال پوچھا، جا کر کے تم مکہ جاؤ اور آخری نبی جو اپنے دعوے میں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے جا کر یہ سوال کرو. انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت پوری سورت نازل ہوئی سورہ یوسف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ آخری نبی ہیں. پورے عرب میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ کوئی نہیں جانتا، مکہ میں کوئی نہیں جانتا تھا، اور یہ نبی امی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. تمہارے تورات میں بھی یعقوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت یوسف کے متعلق بھی چند ہی اجزاء مذکور ہیں،
اور یہ نبی پوری تفصیل سے تمہارے سامنے واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ کون سا ذریعہ ہوگا؟ اگر کتاب سے حاصل کر سکتے تھے تو سب سے عظیم کتاب اس وقت تورات تھی۔ تورات میں بھی اس کے مخصوص اجزاء تھے، اور وہ بھی مدینہ کے یہود جانتے تھے، مکہ میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ صرف تعلیم الہی اور وحی ربانی ہی اس کا واسطہ ہو سکتا ہے، اور وحی جس پر آتی ہے وہ نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو یہ آپ کا عظیم ترین معجزہ ہے سورہ یوسف۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ جو لوگ سوال کرنے والے ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے معاملے میں غور کرے تو ایک نشانی نہیں، آیات للسائلین، کئی ساری نشانیاں ہم نے رکھی ہے۔ اس میں دنیا کا بھی تذکرہ ہے اور دین کا بھی تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، دنیا کا نظام کیسے چلانا ہے، اس کا بھی سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر سکھایا ہے۔ دینداری کیسی ہونی چاہیے، تو ایک طرف یوسف علیہ السلام نبی ہے، اور نبی کے پاس ہی کما حقہ دین ہو سکتا ہے۔ تو دین اور دنیا دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے۔ بلکہ ملکی لیول پر اگر حالات خراب ہو جائے، بھوک مری عام ہو جائے، لاک ڈاؤن کی شکل بن جائے، اس وقت سب کو بھوک مری سے بچانے کے لیے کس طرح کے انتظامات کرنے چاہیے، اس کا سبق بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بتایا۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو خواب کیسا کسی کے سامنے بیان کرے، کون سے شخص کے سامنے بیان کرے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اب بظاہر میرے اور آپ کے ذہن میں اتنی تفصیل سننے کے بعد صرف یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت اتار کر کے اس کا جواب دیا۔ صرف یہ مقصد نہیں تھا۔ قرآن کریم ایک ہی آیت کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ ایک طرف تو ان کے سوال کا جواب پورا ہوا، ایک طرف دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے، دین کو پوری دنیا میں کیسے عام کرنا ہے، اس کا بھی سبق دیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر جو حالات تھے، یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو ذکر کر کے مسلمانوں کو اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ دونوں کے حالات کا اگر موازنہ کرے بالکل سیم حالات ہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کر کے دشمنی کی اور باپ سے بھی دور کیا، ملک شام اور کنعان سے بھی دور کیا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بعد نبوت ملی ہے، وَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرَ، اب ٹھوس دعوت آپ اسلام کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے علی الاعلان ان کو خدا سے ڈرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے کوہ صفا پر چڑھ کر کے آپ ان کو ڈرانا شروع کر رہے ہیں، تو آپ کے قریشی بھائی آپ پر حسد کر کے مکہ سے آپ کو نکالنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کی تھی، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرو، ابھی ترحوه ارضا یخل لکم، یا ان کو ایک ایسی سرزمین میں ڈال کر کے آؤ کہ وہ باپ سے کبھی مل نہ سکے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پلاننگ ہو رہی ہے، دار الندوہ میں جمع ہوئے ہیں، خود آپ کے خاندان قریش خاندان کے لوگ بھی اس میں جمع ہیں۔ قرآن کریم میں غالباً 90 پارے کے سیکنڈ لاسٹ صفحے میں ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یا رسول اللہ آپ اس وقت کو یاد کریں جب کفار مکہ آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس میں 3 طرح کی رائے دار الندوہ میں آئی ہے، جو ان کے مشورے کے لیے ایک مجلس منعقد ہوتی تھی جس حال میں، یا تو ان کو جلا وطن کر دو، یا تو ان کو قتل کر دو، یا ان کو ایک ایسی کوٹھڑی میں بند کر دو کہ دانا پانی بھی بند ہو جائے اور وہ اسی میں اپنی زندگی کے آخری سانس لے کر کے وہ ختم ہو جائے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو ابا سے دور کر رہے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے بھائی اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر 7 دن رہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ کی سرزمین کو چھوڑ رہے ہیں
تو غار ثور میں بھی آپ 3 دن روپوش ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے لوگوں میں نرمی رکھی تھی، فوراً آپ کی دعوت کو قبول کیا، اسلامی حکومت وہاں قائم ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بہت زیادہ بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے مسلمان وہاں مضبوط ہو گئے۔ اللہ نے عزت کا مقام بھی دیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے مصر کے قافلے نے نکالا، مصر کے بازار میں فروخت کیا، مصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی، اور وہ بہت مضبوط ہو گئے، اور عزت کی چوٹیوں کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بٹھایا۔ بعد میں یوسف علیہ السلام جب قحط سالی عام ہو گئی اور بھائی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے، بعد میں راز فاش ہوا، انا یوسف وہذا اخی، یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا بھائی جس کی ہلاکت کے جتنے اسباب ہو سکتے تھے ہم نے وہ سارے اپنا لیے تھے، مگر آج ہمارا بھائی اتنی اونچی عزت کی چوٹیوں پر بیٹھا ہے، بس شرم سے ان کے سر جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 8 میں مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے گئے، اور ہزاروں کا لشکر ہے۔ آپ کے قریشی بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دیکھتے ہیں تو سب کے سر شرمندگی کی وجہ سے جھک جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو 13 سالہ زندگی میں کتنا پریشان کیا ہے، مگر اس کے باوجود ان کا دین حق تھا، جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر غلبہ عطا فرمایا۔ بعینہ وہی الفاظ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہے گئے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم آزاد ہو۔ من دخل دار فی دارہ، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یوسف اتار کر کے آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے بھائی یوسف کو بھی اپنی سرزمین چھوڑنی پڑی ہے، کنویں میں کتنے دن تک ٹھہرنا پڑا ہے، اس کے بعد مصر کے بازار میں نیلامی ہوئی ہے۔ ان حالات سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھایا ہے۔ ابھی آپ کا اسلام اول مرحلے سے گزر رہا ہے، چاہے آپ کے قریشی بھائی آپ کے مخالف ہو چکے ہیں، آپ کو سرزمین مکہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا، اپنا وطن عزیز چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ ان حالات سے گزرنے کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کی طرح بھی آپ کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھائے گا۔ تو سورہ یوسف اتار کر کے یہودیوں کے سوال کو بھی حل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کرام کو، اور قیامت تک آنے والے مسلمان جو شدید حالات سے گزر رہے گئے ان کی تسلی کا سامان بھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ گزشتہ جمعہ میں بھی میں تو بتایا تھا کہ اس سے کیا کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں، ان کا دوبارہ میں تذکرہ نہیں کروں گا، ورنہ یہ 2 مہینے میں بھی سورہ یوسف ختم نہیں ہوگی، ابھی ہم پہلی آیت میں ہی چل رہے ہیں۔ ایک اور سبق اس سے یہ حاصل ہوتا ہے، کبھی انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت کئی راحتوں اور نعمتوں کو لے کر کے آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، یہاں سورہ انشراح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ عسر کا تذکرہ کیا اور 2 مرتبہ یسر یعنی آسانی کا تذکرہ کیا۔ چاہے 2 مرتبہ تکلیف کا تذکرہ ہے، مگر دونوں تکلیفوں سے ایک ہی تکلیف مراد ہے۔ گویا تکلیف ایک بار آپ پر آئے گی مگر 2 طرح کی آسانیاں لے کر کے آئے گی۔ تو وقتی طور پر مصیبت آتی ہے مگر وہ کئی طرح کی راحتیں اور انعامات لے کر کے آتی ہیں۔ بہت سی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان پر مصیبت آئی، وہ اللہ کو یاد کرنے لگا، اپنا تعلق اللہ کے گھر سے جوڑنے لگا، یہ مصیبت رحمت بن کر کے آئی ہے۔ یہ ہم سب کا ذہن ہے جو زیادہ مصیبتوں کی طرف جاتا ہے، راحتوں کی طرف نہیں جاتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مصیبت کے بعد، معمولی آزمائش کے بعد کتنی راحتوں کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، جب ٹائٹینک جہاز برطانیہ نے تیار کیا غالباً 1907 میں،
اپنی پہلی یاترا پر یہ جہاز جانے والا تھا، اور اس وقت اناؤنس ہوا کہ دنیا کے جتنے بھی ریچ مین ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ اگر اس ٹائٹینک جہاز میں اپنی یاترا شروع کرنا چاہے تو ابھی سے اپنا ٹکٹ بک کرا لے۔ اور اس کی کنڈیشن یہ ہے، بہت مہنگے ٹکٹ تھے اس وقت، چونکہ یہ پہلا بحری جہاز بنا تھا برطانیہ کی طرف سے، اور انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی کہ جو بھی اس کا ٹکٹ خریدے گا، کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکا، دوبارہ اس کو ریفنڈ نہیں ملے گا۔ تو دنیا کے بڑے بڑے مالداروں نے اپنے ٹکٹ نکلوائے۔ ایک دیہات کا رہنے والا جس کے پاس بہت زیادہ زمین اور جائیداد تھی، اس نے یہ سوچا کہ زندگی میں ایک بار یہ موقع ملا ہے، اور میری فیملی میں کل 6 لوگ ہیں، 4 بچے ہیں، میں اور وائف، 6 لوگ ہیں، تو میں اپنی ساری زمین اور جائیداد بیچنے کے بعد میں اپنی زندگی کی ایک یادگار کے طور پر دنیا کے بڑے بڑے جو لگژری لائف جی رہے ہیں، ریچ مین ہیں، ان کے ساتھ اس جہاز میں سفر کروں گا، تاکہ لوگ بھی مجھے یاد کریں گے کہ یہ دیہات کا رہنے والا جس نے دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ ساری جائیداد بیچ دی۔ بیچنے کے بعد 6 ٹکٹ بک کرائے۔ آہستہ آہستہ اس یاترا شروع ہونے کا وقت قریب آنے لگا۔ اچانک ایسا ہوا کہ گھر میں ایک کتا پالا ہوا تھا، اس کتے نے 4 بچوں میں سے ایک بچے کو کاٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ بچہ بہت بیمار رہنے لگا۔ اب اس کی مسز نے کہا کہ میں تو نہیں آ سکتی، اس مریض بچے کو، بیمار بچے کو ان حالت میں چھوڑ کر کے میں چاہے کتنا ہی عظیم سفر ہو مگر میں نہیں آ سکتی۔ اس شوہر نے کہا کہ میری ساری زمین جائیداد نکل گئی ہے، ریفنڈ ملنے والا نہیں ہے، اور تم یہ منع کر رہے ہیں۔ آخری ٹائم پر تم عورتوں کا یہی حال ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے نا، وہ بچوں کو بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، مگر ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہی اللہ کا ایک عجیب نظام ہے۔ اس نے کہا میں مریض بچے کو، بیمار بچے کو اکیلا گھر میں چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ اس نے بہت سمجھایا مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ اب وہ بھی بیچارہ ہمت ہار چکا، چونکہ ہر جگہ ہوم منسٹر کی حکومت چل رہی ہے، تو وہ بھی بیچارہ کہ چلو اب کینسل کریں گے، اب کفے افسوس ملتے ہوئے اور کیا کریں گے، گیا تو گیا اب سارا مال۔ اس کے بعد جب 1912 میں یہ ٹائٹینک اپنے تمام مسافروں کے ساتھ یاترا شروع ہو رہی تھی، یہ اپنے 3 بچوں کو لے کر کے اس جہاز کو دیکھنے کے لیے گیا کہ کم سے کم یہ تو دیکھ لوں کہ ساری پونجی میں نے اس کے لیے لٹا دی اور میں آج اس میں سفر نہیں کر سکا۔ کیسے حالات بنے، کتے کو اتنا ڈانٹا، دنیا بھر کی گالیاں سنائی، بلکہ نکالنے کے قریب تھا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ جہاز روانہ ہوا اور یہ اپنی نم آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ساری پونجی میں نے اس میں لگا دی اور میں اس میں سفر نہ کر سکا، وہ جہاز تو اپنی یاترا پر چلنا شروع ہوا اور یہ صاحب نم دیدہ آنکھوں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بس چند گھنٹوں کے بعد پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ وہ ٹائٹینک جہاز اپنے تمام مسافرین کے ساتھ سمندر میں غرق ہو چکا ہے اور سارے مسافرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد تو اس نے کتے کو پکڑا، چوما، چاٹا اور کہا کہ اگر تو میرے بچے کو نہ کاٹتا تو آج میری جان نہیں، پوری فیملی ہلاک ہو جاتی۔ مال تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے مگر گئی ہوئی جان دوبارہ واپس نہیں لی جا سکتی۔ تو ایک بظاہر مصیبت دکھ رہی ہے مگر اللہ نے پوری فیملی کی جان بچائی ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا سبق دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جان ہلاکتی میں ہے، کنویں میں ڈال کر کے گئے ہیں، کوئی بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کی جان کی حفاظت نہیں کی بلکہ بعد میں چل کر مصیبتوں پر مصیبتیں اور ان سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ ان کو بنایا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مومن کے لیے جو مصیبتیں ہیں وہ بہت ساری نعمتیں لے کر کے آتی ہیں، وہ تو ہمارا ذہن ان نعمتوں کی طرف نہیں جاتا۔ خیر میں قرآن کریم کی پہلی آیت کی تشریح کروں ورنہ باتیں اور بہت لمبی ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، وہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ابا جان میں نے 12 لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کہا
اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان مت کرنا۔ یہاں رک کر کے ایک بات کو ہم سمجھے، بہت سارے لوگ خواب سے اتنے پریشان ہیں، مولانا یہ دیکھا وہ دیکھا، اب میرے لیے کیا ہوگا فیوچر میں۔ خواب کی 3 قسمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بیان فرمائی۔ ایک قسم وہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں جو کام کرتا ہے وہی خواب میں دیکھتا ہے۔ 12 گھنٹے تک گاڑی ڈرائیو کرتے رہے، خواب میں وہی چلا رہے۔ مدرسے میں جب ایگزام ہوتا تھا تو ایگزام سے پہلے سارے طلباء کتابیں ازبر کر لیتے تھے۔ اب 12 گھنٹے تک وہ کتابیں رٹ رہے ہیں اور رات میں سوئے ہوئے گئے تو وہی کتابوں کا دور چالو ہے، اسی کا ریویژن چالو ہے۔ تو پورے دن کے اندر انسان جو کام کرتا ہے وہی اس کو خواب میں نظر آتا ہے اور وہی وہ بکتا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی طرف زیادہ توجہ کی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسرا خواب ہے تسویل شیطانی۔ انسان جب سو جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ نیند ہوتی ہے اور بدن کے ظاہری اعضاء اپنی تدبیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو انسان کی قوت خیالیہ کام کرنے لگتی ہے، اور پھر اسی قوت خیالیہ کا استعمال کر کے شیطان انسان کو کبھی ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے۔ اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اس خواب کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ تیسری قسم کا خواب ہے جو نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا، کبھی کبھی کوئی انسان غلط راستے پر جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو متنبہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے خواب میں کوئی بات دکھاتے ہیں، اور کبھی کبھی اچھے کام انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش کرنے کے لیے تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ خواب دکھاتے ہیں۔ اگر برا خواب دیکھا ہے تو بہتر ہے کہ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ حرام نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس خواب کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی اور بہت ساری گائے ذبح میرے سامنے ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خواب کا تذکرہ اپنے صحابہ کے سامنے کیا تھا، اور بعد میں چل کر اس کی تعبیر بھی بتائی کہ ذوالفقار جو تلوار ٹوٹی گئی، اس سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں شہید ہوں گے، اور جو بہت ساری گائے ذبح ہوئی دیکھ رہا ہوں میں، اس میں 70 صحابہ کی طرف اشارہ تھا۔ تو بہت سی مرتبہ ایسا خواب بھی ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے اس خواب کا تذکرہ۔ کبھی کبھی اچھا خواب ہوتا ہے تو وہ کس کے سامنے تذکرہ کرنا چاہیے؟ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا۔ تو اگر کوئی اچھا خواب ہے، علماء نے لکھا ہے کسی عالم، عاقل اور خیرخواہ دوست کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا خواب معلق ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کہ سامنے والے کو بیان کیا اور اس نے جو تعبیر دی وہ تعبیر واقع ہو کر کے رہے گی۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 شخص جیل میں تھے ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اس وقت میں بتاؤں گا۔ بعد میں چل کر جب یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی تو ان دونوں نے کہا ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا، ہم تو غلط بتا رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اب میں نے تعبیر دے دی ہے تو یہ واقع ہو کر رہے گا۔ تو یہ خواب ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو خیرخواہ ہو، عقل مند ہو، خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ لیکن اکثر ہمارے خواب تو کیا ہوتے ہیں؟ بلی کے خواب میں چھچڑے۔ وہ ایک مشہور لطیفہ ہے نا، 3 دوست گھومنے کے لیے جا رہے تھے، بہت لمبا سفر تھا۔ یہ لطیفہ میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں، مگر کچھ حضرات چونکہ صبح سے بیچارے تھکے ہوئے ہیں تو اب نیند کو دور کرنے کے لیے بھی ایک گولی چاہیے۔ نیند لانے کی تو گولی ہے لیکن نیند دور کرنے کی بھی ایک گولی ہے۔ تو وہ 3 ساتھی سفر پر جا رہے تھے اور توشہ تو بالکل محدود تھا، چند دنوں تک چلے۔ ایک دن ایسا آیا کہ کھانا تو ایک ساتھی کے بقدر ہی باقی رہ گیا۔ اب 3 ساتھیوں نے رات میں مشورہ کیا کہ کھانے کا حقدار کون بنے گا۔ یہ اس بات پر اتفاق ہوا کہ رات میں ہم سب سو جاتے ہیں، جس کا خواب جتنا اچھا ہوگا اور سب سے اچھا ہوگا وہ یہ کھانا کھائے گا۔ یہ تینوں تو سو گئے، ان میں سے ایک سویا نہیں، دیکھا کھانا کہاں ہے۔ رات میں 2 بجے اٹھ کر کے وہ سارا کھانا چٹ کر گئے اور برتن پر ڈھکن ڈال کر کے پھر سو گئے۔
اور وہ صبح اٹھنے کو تیار نہیں. وہ دو ساتھی تو بھوک لگی تھی تو جلدی جلدی بیدار ہوئے اور اس کو اٹھا رہے ہیں. ارے اٹھ جلدی, کس کا خواب ہے, ہر ایک اپنا اپنا خواب بیان کرے. اس کو اٹھا رہے مگر اٹھنے کو تیار نہیں. کافی مشقت کے بعد وہ اٹھا تو پہلے نے اپنا خواب شروع کیا کہ کیا بتاؤ, بس میں تو اس دنیا میں تھا ہی نہیں. جیسے کہ سویا کچھ سفید پوش آئے اور مجھے تو لے کر کے گئے. میں نے کہا پہلے آسمان پر رک جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آگے جانا ہے. دوسرے پر گئے, میں نے بہت کہا ان کو, لیکن تیسرے پر, پھر چوتھے پر. چوتھے آسمان کی سیر کر رہا تھا میں تو خواب میں. دوسرے نے کہا ارے بس ڈنگے مارنا چھوڑ دے. میں تو چوتھے پر بھی نہیں رکا, پانچویں پر گیا, وہاں سیر کر کے پھر چھٹے اور ساتویں پر گیا. تو میرا خواب تجھ سے بھی اچھا ہے. اب تیسرا آدمی تو بولنے کو تیار نہیں. ارے بھائی تم بھی بولو. ارے کیا بولو, بس میرا خواب اتنا کچھ اچھا نہیں ہے. ارے بتاؤ, بولنا تو پڑے گا. اس نے کہا کیا بتاؤں میں. رات میں جیسے کہ سویا 2 بجے ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار جو, اور اس نے کہا یہ کھانا کھا لے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا. اب میں مرتا کیا نہ کرتا. میں نے اس کو منت سماجت کی کہ اس میں میرے 2 ساتھیوں کا بھی حق ہے, میں اکیلا نہیں کھا سکتا. تو اس نے کہا جلدی کھا لے اور ابھی زیادہ دیر مت کر ورنہ گردن اڑا دوں گا. تو چونکہ مجھے تو اپنی جان بچانی تھی تو اس کی بات سے میں گھبرا کر کے کھانا کھا گیا. اتنے میں 2 ساتھی بولے بے وقوف ہم کو نہیں جگا سکتا تھا. ارے بہت آواز دی مگر ایک چوتھے آسمان پر تھا اور ایک 7ویں آسمان پر تھا. کوئی میری سننے کو تیار نہیں تھا. تو یہ ہمارے خواب کی حقیقت ہے. اس لیے زیادہ ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اچھا خواب دیکھے ہیں تو ایسے آدمی کے سامنے بیان کرنا چاہیے. ابھی بہت ساری باتیں یہاں باقی رہ گئی ہیں. لگتا ہے سورہ یوسف شاید کئی مہینوں کے بعد پوری ہو, لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں, بلکہ ہدایت کا بیشتر سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر چھپایا ہے. بس اللہ اس کی حقیقت کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک آخر میں بات کہہ دوں, الحمدللہ چند جوانوں نے اور مسجد کے ذمہ داروں نے فکر کی تو نوجوانوں کے لیے ایک ترتیب بنائی تھی کہ 40 دن فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے. الحمدللہ 50 سے زائد نوجوان اس کا اہتمام کر رہے ہیں. مسلسل 3-4 دن سے ان کی حاضری بھی لگ رہی ہے. بلکہ 5:45 بجے 6:05 پر نماز ہے, 5:45 بجے آ جاتے ہیں. جو قرآن کی تلاوت کر سکتے وہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, جو نہیں کر سکتے وہ درود شریف 100 مرتبہ 200 مرتبہ جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. ان نوجوانوں کے عمل سے ہم سب کو عبرت لینے کی ضرورت ہے. ہر اچھی چیز جہاں ملے, بلکہ دشمن کے پاس بھی ملے, ہمیں وہ لے لینی چاہیے. تو اس سے ہمیں بھی ارادہ کرنا چاہیے کہ جس عمل کا حساب کل قیامت کے دن سب سے پہلے دینا ہے, اس عمل کا ہماری زندگی کے اندر اگر اہتمام نہیں ہے تو شریعت کے آخری درجے کے حکم کا ہماری زندگی میں عمل کب ہوگا. اس لیے لمبی راتیں گئے, اس کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور ہر مسجد والوں کو یہ ترتیب بنانی چاہیے کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ اس وقت مسجدوں سے دور ہو چکا ہے, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مسجد سے قریب کرے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے, ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.